اچھا، یہ قرآن کی آیتیں کہانیاں کوئی نہیں، قصہ کوئی نہیں کہ پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ اللہ کا کہا تو سچا ہے بھائی۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ فرمایا ایک نیکی کرنے والا، ایک بدی کھانے کرنے والا، ایک حلال کھانے والا، ایک حرام کھانے والا، ایک سچائی اور امانت والا، ایک خائن اور ود عہدی اور عہد شکنی کرنے والا، ایک نماز پڑھنے والا، ایک بے نماز، ایک باحیا، ایک بے حیا۔ فرمایا کیا خیال ہے تمہارا، ان کا جینا مرنا ایک جیسے ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے کیا تمہارا کیا خیال ہے ان کا جینا مرنا ایک جیسے ہوگا؟ فرمایا ساء ما یکون، بڑا غلط فیصلہ کرتا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ دونوں کا جینا مرنا کل ایک جیسے ہو، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا ساء ما یحکمون، بڑا غلط فیصلہ کرتے ہو۔ تو میرے عزیزو، جانے والا ایک پیغام دے کے جایا کرتا ہے کہ کل تم نے بھی یہ سفر طے کرنا، پتہ نہیں وہ کل کب ہے، کس لمحے۔ فضا میں رکھا چراغ ہے، ایک جھونکی کی دیر ہے، دن میں یہ زمین کے اوپر ہے، شام منومن مٹی کے نیچے ہے۔ آج یہ دوستوں میں ہے، کل یہ تنہائی اور اس منومن مٹی کے نیچے پڑا ہے۔ یہ فضا میں رکھا ایک چراغ ہے، ایک جھونکے کی دیر ہے۔ تو جانے والا یہ پیغام دے کے جاتا ہے یہ سفر کل تم نے بھی طے کرنا ہے۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعم فإن النعيم يزول والعمر ينفذ وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول۔ اے میرے دوست، دنیا کی اس چمک دمک پہ دھوکے میں نہ جانا، کب کس سے اس نے وفا کی ہے۔ اس دنیا کی چمک دمک نے کب کس سے وفا کی ہے۔ یا صاحبی لا تغترر بتن، یہ نعمت گئی، یہ پھر یہ دولت گئی، یہ حسن گیا، یہ شباب گیا، یہ جوانی گئی، یہ صحت گئی، یہ بڑھاپا آیا، یہ گھٹنوں میں درد آیا، یہ کمر جھکی، یہ ہاتھ خالی ہوئے، یہ جیب خالی ہوئی۔ فإن النعيم يزول والعمر ينفذ وإذا حملت على القبور جنازة، جب تم کسی کو کندھا دے کر اسے قبر پہ لے کے جا رہے ہو، ایک لمحے کے لیے سوچ لو کل دنیا والے تمہیں بھی اسی بے بسی کے عالم میں یہاں گھر سے اٹھا کے لے جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے ایک جنازہ گزرا۔ ایک نوجوان نے کہا ابو ہریرہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا بیٹے یہ تیرا جنازہ ہے۔ اس کی پیشانی پہ بل آ گئے، اچھا نہ لگا یہ جملہ۔ کہا بیٹے برا لگ رہا ہے؟ چلو یہ میرا جنازہ ہے، اس لیے کہ جانے والا بتا گیا کل تو نے بھی یوں ہی جانا ہے۔ جانے والا بتا گیا ہے یہ تو نے بھی یہی جانا ہے۔ تو میں کسی کا بھائی گیا، کسی کا ابا گیا، کسی کا بڑا گیا، اس کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے بڑا مسجد بنانے سے زیادہ، اسپتال بنانے سے زیادہ، مدرسہ بنانے سے بھی زیادہ بڑا صدقہ جاریہ کیا ہے؟ سب سے بڑا صدقہ جاریہ یہ ہے اس کی اولاد پہلے سے زیادہ نیک بن جائے۔ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے اس کی اولاد پہلے سے زیادہ نیک بن جائے۔ یہ اس کے لیے راحت کا سامان ہے۔ آج ہم اپنے بڑوں کے لیے راحت کا سامان بنیں گے، کل ہماری اولاد ہمارے لیے راحت کا سامان بنے گی۔ تو سب سے بڑی نیکی صدقہ جاریہ، جانے والی کی اولاد پہلے سے زیادہ نیک بن جائے، اور اس کے متعلقین جاننے والے انہیں اپنی نیکیوں میں ہمیشہ یاد رکھے۔ اور سب سے بڑی بات، ہم سب بیٹھے لونچ میں، ابا اپنے وطن چلے گئے، ہم لونچ میں بیٹھے ہیں، کسی وقت بھی فلائٹ آ سکتی ہے، بس اللہ کرے ملک، فلائٹ کا ٹکٹ اور جسے کہیں کہ جگہ صحیح ہو، رخ ٹھیک ہو، تاکہ ملاقات ہوگی، پھر جدائی کوئی نہیں ہوگی۔ سب لونچ میں بیٹھے ہیں، کس کی کب کس وقت فلائٹ آ جائے۔ جانے والے جا چکے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار آسٹریلیا شفٹ ہو جائیں گے، کینیڈا شفٹ ہو جائیں گے، فلاں جگہ شفٹ ہو جائیں گے، فلاں جگہ شفٹ ہو جائیں گے۔
ارے میاں پتہ نہیں شفٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن تمہارے گھر کے کتنے لوگ شفٹ ہو چکے ہیں، وہاں بھی تو شفٹ ہونا ہے۔ جہاں تیرے خاندان کے نہ جانے کتنے لوگ شفٹ ہو چکے ہیں، جہاں کی شفٹنگ اتنی یقینی کہ تیرے اپنے خاندان کے لوگ شفٹ ہو چکے۔ اچھا عجیب بات ہے، آدمی کسی ملک سے دوسرے ملک جانے لگتا ہے، شفٹنگ کی کتنی فکر کرتا ہے، بچہ اسکول کیسے پڑھے گا، رہے گا کیسے، گھر کا کیا ہوگا، کاروبار کا کتنی تیاری کرتا ہے، شفٹنگ ہو رہی ہے۔ اور بھائی جہاں کی شفٹنگ یقینی ہے اور کسی پل ہو سکتی ہے، اور ایسی شفٹنگ ہے واپسی بھی کوئی نہیں، بتاؤ کتنا خیال آتا ہے، کتنا خیال ہے۔ یا تو ہمارا ایمان نہ ہو کہ بھائی شفٹ ہونا ہی نہیں ہے، یا تو ہمارا عقیدہ نہ ہو کہ مرنا ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر شفٹنگ یقینی ہے اور میرے گھر کے کئی لوگ شفٹ ہو چکے، تیاری کتنی ہے۔